پاکستان یعنی دنیا کے یعنی ساتویں بڑی اقتصادی قوت تھی، آج سے زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ یہ تو صرف ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ بڑی طاقت تھی، یعنی کہ جب سب کچھ ہو رہا تھا اس ملک میں اس وقت بھی، اور ایوب خان کے وقت میں یہ کیا تھا، یہ ان کی وجہ سے نہیں، انہوں نے ہمیں پیچھے کیا، انہوں نے ہمارے نظام کو تباہ کیا۔ لیکن وہ نظام تباہ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اس ملک کو معاشی طور پر مفلوج کرو، یعنی کہاں آپ لوگ اس وقت بڑے بڑے ممالک کو امداد دیتے تھے، اور آج وہ ہمارا جو وزیر اعظم تھا پی ڈی ایم کا شہباز، وہ کہتے ہیں ہم تو گداگر قوم ہے، بیکاری ہے۔ تو یعنی آپ خود دیکھ لیجئے کہ جب ہم بات کریں گے تو ہم تو پھر فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ کریں گے، اور جو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیڈر کا ذہن کیا ہے، وہ اس ملک کے ہر ادارے کو، خواہ وہ آپ کا زراعت ہو، خواہ وہ آپ کی کھیتی باڑی یا کچھ بھی ہو، اس سارے اوپر اس کا نظر ہے کہ آپ کا پر ایکڑ انکم کتنا ہونا چاہیے۔ اگر چائنا کا آپ سے 5 گنا زیادہ ہے تو وہ اس کی لیے کوشش کر رہا تھا کہ میں اس بیج کو حاصل کر کے اس ملک کو کس طرف لے کے جاؤں۔ 10 ڈیم اس نے شروع کر دی، ابھی ایک پر بھی کام نہیں ہو رہا۔ یہ سب کچھ وہ مستقبل کا لیڈر سوچ سکتا ہے۔ یہ جو ٹھیکیدار لیڈر ہوتے ہیں نا، یہ تو صرف اپنے کک بیکس کے لیے سوچتے ہیں کہ مہینہ 2 سال 1.5 سال، زیادہ صبر ان سے نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے، ہمیں تو دکہ دیا جائے گا، لیکن دکہ دینا کوئی حل نہیں ہے۔ ان لوگوں کو مکمل جال میں پنسایا جائے گا، اور وہ وقت آئے گا اور انشاءاللہ اس کے ہاتھوں ہوگا۔ دیکھیے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ عمران خان کی ہیلپ کرتا ہے۔ انہوں نے 2-3 دفعہ اس پر اٹیک کی ہے، گولیاں اس کو ڈائریکٹ لگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی رکھا ہوا ہے۔ جیل میں انہوں نے ان کا پروگرام اور تھا، لیکن جب ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی اگر ایسا ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کے سوچ میں نہیں ہے، اور وہ ہے ایک جنرل ہے ریٹائر، یہ اس کی تھرو یہ سب کچھ ان کو سمجھایا گیا ہے۔ وہ بہت زبردست باتیں کرتا ہے، لودھی نام ہے اس کا، پہلے کیا آتا ہے تو اس کا میں وہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، زبردست قسم کا، وہ جو کوشش کر رہا ہے بیہائنڈ دی ڈور وہ ان لوگوں کو سمجھانے کی کہ یار اتنا مت آگے جاؤ کہ واپسی ناممکن ہو جائے، وہ صرف آپ کے لیے نہیں پوری فوج کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ یہ سارے باتیں اس وقت ہو رہی ہیں، اور یہ پلاننگ کرتے ہیں، تو ان کے پلاننگ سے پہلے آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ ان کا پلاننگ کیا ہے، انہوں نے ماضی میں کیا کیا تھا اور آج ان کا پلاننگ کیا ہے، یہ دونوں چیزوں آپ بھول نہیں سکتے۔ اگر آپ زرداری اور نواز شریف کی ماضی کو سے ان کو چھٹکارا دلا دیں، پھر تو پاک ساک ہو گئے، پھر دوبارہ ہم پٹواری بن جائیں گے۔ اب تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ کیا ہے، یعنی اس وقت اس کا پاپولیرٹی ریٹ کیا ہے، ڈائریکٹ 9% ہے۔ اب 9% اور 90% میں کتنا فرق ہے، یہ کیوں ہے، یہ عوام کو سمجھ آ گیا ہے، لیکن عوام نے ابھی تک اٹھے نہیں ہے، لیکن جس دن اٹھیں گے، کیونکہ پھر جب ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکے گا تو وہ کیوں نہیں اٹھیں گے، وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی۔ اچھا بی ایف لالا، ایک بات ہے لالا، جی 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 اب آ رہی ہے اب آ رہی ہے۔ یہ ماٹی بھائی کو ہم نے ریکویسٹ ڈالی ہے، آپ ماٹی بھائی اگر آپ سن رہے ہیں پلیز آپ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کریں، یہ آپ کے ملٹی گیسٹ میں آپ کو ایک ریکویسٹ آئی ہوگی، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں تو آپ اوپر آ سکتے ہیں۔ ماٹی ہاں بھائی آپ متی نیچے بھائی، پیمنٹ کریں۔ متی بھائی رازق ہے نا؟ ہاں، وہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر کے تو آپ آ جائیے اوپر۔ میں نے آپ تو کو ریکویسٹ بھیجی، میں دوبارہ ڈالتا ہوں، اس آپ کو نیچے۔ میں سمجھاتا ہوں، پہلے آپ کو ہاں، ریکویسٹ آئے گی، پھر آئے گا گو لائیو، دونوں کو ٹچ کرنا ہے، دونوں کو ٹچ کرنے کے بعد آپ ادھر آ جائیں گے۔ اچھا ایکسیپٹڈ کر لیا جی ہے، حاجی ابھی صاحب، دوبارہ۔ سن رہے ہیں مجھے؟ کچھ لکھ اچھا دے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آ، آپ سن رہے ہیں ایک ہمیں۔ منٹ لالا، ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، بی ایف ٹی بھائی، اگر جی وہ ریکویسٹ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے تو ان کو بولیں کہ یہ نیچے مائک کا آپشن ہے، اس کے ساتھ ایک جو ہے ملٹی گیسٹ کا آپشن ہے، اس پہ جائیں جس پہ 2 بندے سے بنے ہوئے ملٹی گیسٹ لکھا ہوا ہے نیچے آپ مائک کے ڈائریکٹ ساتھ۔ بات کرو نا، اور مانی بھائی آپ مجھے نہ سمجھاؤ، ان کو ڈائریکٹ بولو، وہ متی سن رہے بھائی ہیں۔ یہ نیچے نا کومنٹس کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ یہاں پہ ملٹی گیسٹ کا آپشن ہے ریڈ کلر کا، اس کو پریس کریں، ادھر جب اوپن کریں گے وہاں پہ ریکویسٹ آئے گی، ریکویسٹ آپ سینڈ کر دیں، پھر ہم یہاں سے ایکسیپٹ کر کے آپ اوپر اٹھا لیں گے۔ جی متی بھائی۔ یہ سفید کلر کا ہے اس وقت۔
ابھی لگتا ہے کہ ماتی بھائی انشاءاللہ آج آ جائیں گے، لگتا ہے ایسے ہی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اس کو اچھا سنیے، دوبارہ کوئی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہو. آپ بھی کمال جی ہے، دیر مہمان آئے باہر جاتے لینے کے لیے اتنے کھلوتے رسی سٹی جانے پہ بوڈی کو کر رہا ہوں ان کو لے کے آئے اندر. اچھا آج ابو I حمدان کو think بچ گیا تھے تھا نا یہ متی آپ بھائی ابو ابو حمدان حمدان کیوں کہتے ہیں آپ بھائی؟ اسے گولی نہیں مارنا یار. نہیں یہ وہ یہ ابو نہیں نہیں حمدان نہیں، نہیں، یہ میں بو اٹھا رہا ہوں حمدان اس ہے. کو، وہ اوپر نہیں آ رہا ہے یار، نہیں وہ اوپر اٹھا رہا ہوں پھر ریکویسٹ میرے خیال سے کینسل کر رہے ہیں. متی بھائی آپ جی اچھا ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، آپ کینسل کر رہے ہیں، اس وجہ سے بار بار وہ ڈکلائن ہو رہی ہے. آپ اس کا ریڈ والا جو آپشن ہوگا نا وہ پریس کریں، یا آپ ریکویسٹ سینڈ کریں، ادھر ملٹی گیسٹ میں جائیں گے، وہاں پہ جا کے ریکویسٹ کریں، پھر ہم آپ کو اوپر لے لیتے ہیں. جی متی بھائی میسج کر کے کلیئر کر دیجیے گا. اچھا جی ایک ریکویسٹ ہے، کوئی بھی اس کو ٹچ نہ کرے، میں اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم بار بار شاید زیادہ ریکویسٹیں بھیج رہے ہیں، وہ اوکے شاید گر اوکے رہے ہیں. اوکے. ٹھیک ہو گیا؟ ماٹی بھائی آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. ماٹی بھائی آپ ریکویسٹ ڈالیں، ہم آپ کو اٹھاتے ہیں. ابو حمدان اپنی گن جو اندر رکھو. اچھا اچھا عابد بھائی، آپ ابو حمدان نہ کہے، آپ بو حمدان کہے. ابو حمدان کا مطلب ہے کہ حمدان کے والد صاحب، یہ ہے بو حمدان. یہ آپ لوگ روز کہتے ہیں. عنایت اللہ لالا، عنایت اللہ لالا، جی میں جی، حمدان کا والد ہی ہوں. جی تو آپ نے بو کیوں لکھا ہے؟ وہ نہیں نہیں، الف لکھے بیچ میں، ابو حمدان. نہیں، ابو حمدان بھی وہی ہوتا ہے، ابو حمدان بھی وہی ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے، میں دونوں نہیں کے تو یہ میننگ. جی پھر پنجابی کا بو حمدان ہو سکتا ہے نا. ابو حمدان جو ہے نا، ابو حمدان، حمدان کا والد صاحب. لالا نے جوک بڑی زبردست کی ہے. ابو حمدان نہیں نہیں، وہ نہیں، صحیح کہیں کیا. پہ الگ الگ لہجوں میں کہیں پہ ابو کہا جاتا ہے، کبھی اگر آپ خالص عربی میں اگر بولیں تو ابو آئے گا اس میں سر، ہاں ہاں، اور ابو ابو آپ اس میں ہم بھی کہتے ہیں نا نارملی ابو والد حمدان. کو، جی جی ابو جان، ابو، اچھا جی جی تو یہی ہوتا ہے. اچھا جی جی ایک جی منٹ کے لیے آپ لوگ جی جی. لالا کی بات سن کے لالا کی بات سن کے نا بو حمدان آسے پاس سونگن لگ گیا کہ بو کتوں آ رہی ہے. نہیں نہیں، یہ وہ ابو نہیں، وہ نون غنہ کے ساتھ ہوتا ہے نا. لگتا ہے نظر پائی تے سردار بھائی دا سایہ پی گیا نا. اچھا وہ ہیں؟ بی ایف ٹی بھائی، وہ متی جی بھائی کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کے فالوورز کم ہوں گے، وہ ہمیں شو تو ہوں گے لیکن وہ اوپر گیسٹ کال پہ نہیں آ سکتے. آئی نہیں تھنک نہیں نہیں وہ نہیں 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 ایسے نہیں نہیں مانی نہیں نہیں، ایسا مانی نہیں جب ہے، گیسٹ ایسا نہیں ہے. جب شو ہو رہا ہے نا، جب شو ہو رہا ہے ریکویسٹ جاری ہے، اس کا مطلب وہ آ سکتے ہیں، صرف وہ ایکسیپٹ صحیح نہیں کر رہے. ٹھیک ہے ہاں، نا؟ ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا مشکل ہے، لیکن وہ صرف مجھے لکھ دے کہ میں موجود ہوں. اگر وہ موجود ہے تو میں اس کو پشتوں میں سمجھا دیتا ہوں. اچھا لالا نیچے آپ کامنٹ کرو. یہ وہ نیچے کامنٹ آ رہا ہے پنجابی ابو، تو پنجابی ابو حمدان آپ ذرا تھوڑا سا میوٹ کریں. اصل میں وہ جو جی ہے وہ نا، یہ بیٹھا جو ہوا ہے، بیٹھا ہوا گنجا، ہے. ہاں یہ اچھا کدھر گئے؟ اچھا آپ سمجھائیں ان کو، میں دوبارہ ریکویسٹ ڈالتا ہوں. ہاں ٹھیک ہو جسے گیا؟ زما خبره اوره پلیز. دا چل دی دا تا چې دغه کوم لګېدلی دی که نه، دا پروګرام ستا مخې ته نو لاندې بالکل د ټول نه لاندې دغه ځای دوه سړي جوړ دي، دې ته وایي ملټي ګیسټ. دا ته چې ټچ کې که نه، نو ته به ریکویسټ وکړې، نو تا فوراً به راوالو، ځکه چې ستا دغه کم دي که نه فالورز، لکه هغه لکه 1000 پورې خدای طریقه کوي، هغه تاله یې کړې ده، نو په هغه طریقه دې اوچتوي. نو ته داسې چلو که چې دا ملټي کوم ځای و لیکلی دی، ملټي او جی بالکل اینډ کې ته وګوره که نه، دا ګل چې جوړ دی، د ګل د لیفټ سایډ ته وګوره، روز دی که نه، روز نه لیفټ سایډ ته وګوره، نو ملټي او بیا جی، نو جی نو ملټي ګروپ شته. نو دا چې ته ټچ کې که نه، نو ته به لړ شي، هلته نه به ته ریکویسټ وکړې، پوه شې، هغه ریکویسټ آپشن به راشي. او که مثال دی تا ته ریکویسټ کوي، نو ته پرې نه پوهېږې، نو ته ایکسیپټ تا ته به راشي چې ایکسیپټ. نو چې ته ایکسیپټ ووایې، نو هغې نه پس به تا ته راشي گو لایو، ان هغه به هم ټچ کې په دې غټه کوته دی، نو ته به ډایرکټ دلته راوخیږي. اوس پته نشته چې زما په خبره ته پوه شې، په اردو کې، پښتو کې، پنجابی کې، پارسای کې. اوس پارسی پاتې شوې ده، پارسای کې به راته اوکې. لالا ریکویسټ واچولو، ورته وایي هغې ته ریکویسټ وښکارېدو که نه، ښه یو خبره ده لالا، زه دلته اچوم او ورته وایي چې ما ته تاسو ته ټایپ کړي چې آی ایکسیپټ بٹ دیر از نو گو لایو.
The go او live کنه option خو راځي کنه. مونږه د په انتظار یو نو هغه وخت رابیږي تاسو ولي که دغه ځای چې مونږ ته پته چې زمونږ دا خبره اورې که نه اورې are you listening or not نو ته ولیکه yes I am listening که نه ټرای وکړه اچھا پلیز لالا کامنٹ آگے I accept but there is no go live. یہ go live کی آپشن کیوں نہیں آ رہی؟ شاید آپ ایک بار پھر ایکسیپٹ کریں، میں دوبارہ بھیجتا ہوں آپ کو. تا ته درلیږي ته ایکسپٹ کا نو یو یار اگر نا ان کے فالوورز پورے نہیں ہوں گے تو وہ نہیں آ سکتے، میرے خیال سے وہ لائف پہ نہیں آ سکتے. نہیں اس طرح خرم بھائی میں 400 پہ بھی آ جاتا ہوں، ان کی 400 سے کراس ہو گئے ہیں. نہیں، اگر ایسا ہوگا تو ان کے لیے گیسٹ ہی شو نہیں ہوگا. اگر ایسا ہوگا گیسٹ شو ہو رہا ہے تو مطلب وہ آ سکتے ہیں. وہ آگے ایک منٹ کچھ ہو رہا سیٹنگ میں تو نہیں ہے. کوئی پرابلم ہے، ان کو اپنی سیٹنگ دیکھیں جا کے، اس میں تو نہیں کوئی پرابلم آ رہی. وہ نہیں یہ متی صاحب آگے ہیں، متی صاحب آگے اوپر آگے ہیں، سب لوگ ریڈی ہو جاؤ. یہ فوزیہ سسٹر ہے. نہیں یہ تو فوزیہ سسٹر ہے بھائی. میں نیچے جاتا ہوں، آپ ان کو اٹھائیں. اوکے مانی بھائی. مانی بیٹھا رہا یار، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے. جسے زر کا کرنا یار. میں نے سوچا میں جگہ لے لوں پھر سارا رولا ہی ختم ہو جائے گا. نہیں میں تو کہہ دیا کہ بھائی مانی آ جگہ گیا، لے لی ہے، انہوں نے وقت ڈالا ہوا تھا. پھر بھی ایک اور جگہ خالی ہوگی اب. نہیں اچھا مجھے لگا عابد بھائی کر دینا. اچھا نظر بھائی پہلے یہ بتائیں، یہ وہ ہینڈسم بندہ کون ہے اسکرین پہ بڑا سا؟ مشہور پتہ نہیں کون ہے یہ. یہ صرف ایک کام کرنا پڑے گا، یہ جو کلر وہ ملتا ہے نا کیا ہے زبردست قسم کا وہ اچھا لگا. وہ وال اسپرے. وہ کیا ہو گیا مارٹی بھائی کو؟ کیا کہنا انہوں نے؟ نظر بھائی آپ بتا دیں کیا کہنا انہوں نے. یار میں تو کچھ نظر مجھے نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہی تو مسئلہ. السلام علیکم آل فرینڈس. یہ تو گوندل ہے نظر عباس، یہ ہے فوزیہ. چلے گئے بس السلام علیکم، بہت اس کو السلام اس کو سمجھ نہیں آئی میرے خیال میں. اینی وے یہ ان لوگوں میں سے ہے جب پی ٹی آئی ایک ٹانگا پارٹی تھی اور یہ اسد کیسر کو لے کے آیا، پھر اس کو یہ ماتی بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کہیں یہ دو بندوں کے اوپر انگلی مارے. مدی بھائی په دې دو سړو باندې لاس وو ګوته پې وو، ګوته دا غټه ګوته پې وو. ودې والا په پته دې پوهه کړم که نه. ندیم نظر اللہ بھائی بتا دیں جو انہوں نے کہنا مٹی بھائی نے، بتائیں کیا ہوا. 10 دفعہ بتا دیا. اچھا وعلیکم السلام. اچھا ہلو تسولی کا کنه دغه ځای پلیز تسولی کا چې ته زموږ خبره اورې. لایک دی لایا. ہلو ہل رہے ہیں بھائی جان، ہل رہے ہیں، زور زور سے ہل رہے ہیں. کتنا گھر لانا ہے ہمیں آپ نے؟ یہ کون سے جی؟ نظر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا نا ہلو، ہم ہل رہے ہیں. میں نے کہا ہل رہے ہیں. ہل رہے ہیں لیکن میں اس کو ہلا رہا ہوں، وہ آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تو کیا کروں. اچھا یہ راجہ صاحب ہے، اس کو پھر اٹھا لیجئے راجہ بھائی. بی ایف ٹی بھائی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ نیچے سے ایک منٹ، یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا. یس لالا اگر کسی کو اوپر باکس میں لینا ہو تو مجھے بے شک نیچے بتا دیں. نہیں ابھی کوئی سی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو خود بتائیں.
हाँ मती भाई, अब आपको समझ आ गई है। मैंने आपको कहा कि ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, और ये जो दो लोग खड़े हैं इनको उंगली मारो, ठीक है? इनको उंगली मारने के बाद ये मल्टी गेस्ट का मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इसमें जब जाएंगे तो वहाँ से आप रिक्वेस्ट डालेंगे और फौरन आपको उठा लिया जाएगा। लेकिन अभी मैं उधर आ नहीं सकता ना कि ये सब काम करूँ। आई थिंक वहां पर नहीं है, चले इंशाल्लाह मेरे ख्याल से वो मल्टी नीचे से गायब हो ट्राई गए। अगेन। अच्छा हाँ, एक जगह हमारे पास है, अगर किसी को चाहिए, क्योंकि जो होस्ट साहब है ना, इनकी तस्वीर और नजर भाई की सेम सेम है, तो होस्ट को गिरा देते हैं, वो नजर भाई गिर गए। क्या नहीं हो रहा है? नहीं, ये होता सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अच्छा नहीं नहीं, वो जोक था, वो नजर भाई ने अच्छा छलांग ये मार दी। है मेरे ख्याल में नए लोग जो है ना उनको लीजिए प्लीज। चलो अगर अच्छा उसको फोन पे हम समझाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं मानी, अच्छा मानी भी चला गया, मानी है, मानी है। तो उसको ये अच्छा लाला, नजर भाई ने क्यों जंपा मारनी शुरू कर दी थी ना ऊपर से? मैं उसका नंबर देता हूँ मानी भाई, आप उसको रिंग करें, ठीक है? ओके 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 मैं आप मैंने लिखिए वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो एडिट करनी थी, तो वो मैंने फोन चेंज किया सिर्फ। अच्छा अच्छा मैं मानी मानी जिससे वीडियो बता वीडियो बना के सेंड मर्दन करो को जी। मैं बता मैं उनको पाएगी, बताता हाँ? हूँ, मैं उनको बताता हूँ। अच्छा मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं उनको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, फिर उनको समझ आ जाएगी। ऐसे ही ऐसे ही करो। ओके ओके, मैं नीचे जाता हूँ ठीक हो जरा। गया हाँ मानी। बीएफटी आप भाई, चलो मैं आप नीचे नीचे जाता हूँ, जाके, फिर आप पे मुझे अच्छा उठाना होगा, ठीक है? मानी 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 दोनों काम करना, सेंड रिक्वेस्ट भी करना और यहाँ ओके से मानी गया, रिक्वेस्ट मानी गया, एक्सेप्ट ओके वाला, मानी गया, दोनों। बाय। ओके ओके। और नजर भाई किधर चले गए जी? ओके नजर भाई वो मेन स्क्रीन पे आ गई, वो देखिए। आपकी आवाज आ रही है, आपकी तस्वीर नहीं आ रही। नजर भाई आप किधर हैं? अबू हमदान भाई, आपको नजर भाई नजर आ रहे हैं? हाँ ये वैसे अजीब बात है यार, नहीं मेरी तस्वीर नहीं आ रही, आवाज आ रही है, क्या चक्कर हो गया? आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। आप कहाँ बैठे हैं? ठीक है। आज मैंने यार नजर कमाल भाई ही को हो गई गायब ये कर क्या दिया। हुआ? और गाल सुनो, और नजर आज भाई मैंने एक ही नजर किधर भाई जे को गायब कर दिया। नजर भाई नजर ही नहीं, अच्छा नजर भाई नजर ही नहीं आ रहे। नहीं, कसम में नजर नहीं आ रहे। ओ एक ही हो गया। अब मैं अपने भाई आप को मैंने नजर गायब नहीं आ कर रहा, क्या दिया, हो रहा है आज? तो मैं मैंने क्यों गायब बोल कर भी रहा दिया हूँ यार? मिस्टर इंडिया। अच्छा आप कुछ नजर भाई आप कुछ बोले? मैं बोल रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, ये गाने बीच में लगे हुए किसी के। और नहीं, सच्ची की आवाज नहीं आ रही। आप अच्छा खुरम भाई आप बताएं, आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ जी, आवाज आ रही है आपके आ दोनों रही की आ आवाज रही आ है। रही है। और नजर भाई नजर ही नहीं आ रहे। ये नजर भाई होस्ट में है ना, ये इनकी तस्वीर चल रही है। और नहीं 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 नहीं, नहीं, तो उसमें आबिद मैं भाई बोल रहा हूँ यार यार। एक डब्बे में, एक बॉक्स सर में दो जादू बंदे हो गया, कैसे आ जादू। सकते हैं? यार नजर भाई आपने क्या किया? अपन वापस बात करेंगे। अच्छा एक मिनट, नजर भाई आप जरा म्यूट लगाए। चौधरी भाई ये देखिए, नजर भाई की तस्वीर नहीं आ रही और आवाज आ रही है। चौधरी भाई बताइए ये क्या चक्कर है? सर आबिद भाई को पता होगा, आबिद भाई ऐसे काम करते रहते हैं रोज। आबिद भाई मैं की ब्रॉड है कीता सारा गुना भाई, मेरे सिर पाते पे हो। ब्रॉड। हेलो अस्सलाम आपकी वालेकुम ब्रॉड सारे है। भाइयों ने। नजर भाई ओ वाकया मुझे भाई भी सबर नजर आ रहे करो यार, एक मिनट रुक जाओ। ब्रॉड हैक हो रही है भाई, बंद करके दोबारा करो। ब्रॉड हैक हो रही है, और नहीं मैं कोई बंद ऐसी करो कोई रिज्यूम बात करके आता हूँ वापस, भाई। बैठे रहो हैक हो आराम रही से। नहीं अच्छा है, हैक हो रही है, नहीं, हैक हो रही है। आप इधर ही आबिद भाई रहे। नहीं करो। कोई कुछ नहीं हुआ यार, रिलैक्स कुछ नहीं हुआ। ये कभी कभी हो जाता है, जब आप आईडी स्विच करते हो ना, हो जाता है। ये पहली हो चुका है। प्लीज रिलैक्स हो, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना? ओए नजर आप भाई बातें अमिताभ बच्चन ही बन गए ना। नजर भाई को बोलो आवाज दो, बात करो। नजर भाई, नजर भाई हम नीचे कह रहे हैं कि वो आउट हो गए हैं, उनको दोबारा ले लें। अच्छा ओके, डन हो गया, ठीक है। आबिद भाई उनको दोबारा कॉल कर लें कॉल पे। ठीक है। अच्छा लाला किधर नस गया? वो लाला किधर चला गया? जी नजर भाई आ गए। लेकिन ये फोन ड्रामा नजर हुआ आए। नहीं, वो ड्रामा थोड़ी देर के लिए हुआ। वो हुआ ये कि मैंने फोन चेंज किया है, स्विच किया है, तो इसमें मेरी आवाज जा रही है, पिक्चर नजर नहीं आ रही है। अब ठीक हो गया। हाँ जी आप ठीक हो गए, आप ठीक हो। अच्छा नजर भाई सारे समझ रहे ना कि ਤੁਸੀਂ जैसे हॉस्टल की जगह तो बह के बोल रहे हो।
नहीं, आबिद भाई की आवाज उसी डब्बे से आ रही है, नजर भाई की भी। हमारा डब्बा साझा है ना सर, एक डब्बा ले लिया हमने खर्चा बचाने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, लाला किधर गई? लाला का बॉक्स गिरा दिया किसी ने, या लाला की तस्वीर नहीं आ रही, आवाज आ रही है? यार हुण लाले नू लभदे रहो। नीचे नीचे बैठे हुए हैं। वो आपकी मेरे बहुत चले गए देर ना। तक हो के वापस भी आ गई है, आप अभी तक एक दूसरे को ढूंढ रहे हो। अच्छा, मुदस्सर भाई आप बताएं आज की अपडेट। मुदस्सर भाई आपकी आवाज नहीं सुनी सारा दिन। ओवर टू यू मेरा भाई। अब अपना BFT भाई, मैं 2 दिन फैमिली में बिजी था, तो छोटी मोटी खबरें सुनी है बस। एक तो ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ खबर ਰਿਲੀਫ सुनो। ਲੱਭਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਗੈਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਫੌਜ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ਜੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਨਾਲ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਨਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਹੋਈ। ठीक हो गया। लाइन वेलकम। यार महमूद नजर भाई भाई किधर ਤੁਸੀਂ है? ਸੁਣਾਓ? ਅਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਸੀ ਤੇ अबू हमदान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनो। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, आज की अपडेट के बारे में आप लोग क्या कहते हो? अच्छा हुआ या क्या हुआ? आई थिंक यही एक्सपेक्टेड था। इसको रोटेट करते हैं जी। खुरम भाई आप बताएं। खुरम बशीर। सुनने सका क्या क्वेश्चन था? आज क्या हुआ? आज एक और बेगैरती अदलिया की तरफ से सर अंजाम दी गई है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या अदलिया ने क्या कर दिया आज? मुझे नहीं पता। खुरम भाई आप खबरें भी नहीं पढ़ते यार, खबरें तो पढ़ा करो मेरा भाई। और मैंने छोड़ दिया पढ़ने के लिए, ये टीवी शीवी आज देखना छोड़ अदलिया दिया, ने सारी 2 फजूल। पाकिस्तान के सबसे बड़े चोरों को क्लीन चिट दी है। अच्छा, जाओ एक बार फिर नहीं से नहीं जाके नहीं 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 नहीं, देखो, क्लीन चिट किसी को नाम पे किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई। वो फैसला ये है कि जो नाअहली है वो 10 साल 5 फैसला ताहयात वाली नाअहली के फैसलों को उन लोगों ने कलअदम करार दिया। जो बिल था उसको कलअदम करार दिया है, जो ताहयात नाअहली वाला है। उन्होंने जजमेंट को नहीं, जजमेंट जो हो चुकी है, देखिए नवाज शरीफ का केस अलग है, उसके केस में 2 अपीलें ऑलरेडी रिव्यू की हो चुकी है, तो उसके बाद नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील हो चुकी है उसकी, तो वो केस कंसिडर नहीं होता है इस जजमेंट में, ठीक है। अब देखें, अबू हमदान अब भाई, जो ये इन्होंने जी चीज कर देनी है। सॉरी बात काट रहा हूँ इलेक्शन में आपकी। तो पास कर सकते हैं ना इन्होंने एक तो नवाज शरीफ को जो बायोमेट्रिक लेके वहां एयरपोर्ट पे, जी तो ये साफ जी है कि जिन्होंने अपने अब्बू बना लिया इन्होंने नवाज शरीफ को। नहीं, अगर ऐसा होता ना मेरी जान, अगर ऐसा होता है ना, तो आप ये बेफिक्र रहे, क्योंकि आगे जाकर अगर इमरान खान को नाअहल किया जाता है तो वो भी फैसला उड़ जाएगा। आप ये देखें, हमारे भी फेवर में है फिर ये फैसला, ठीक है। हाँ फेवर में तो है, मगर अगर आप उन 2 बहुत बड़े चोरों को अगर इस तरह की रिलीफ मिली है तो खान साहब ने तो किया ही कुछ नहीं है। हाँ सो जी। इसलिए फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो अदलिया में बैठे हैं अब इस तरफ भी ऐसे ही फैसला करें। जी जी नहीं, आप देखिए उसके एटीट्यूड नहीं देख रहे जो काजी जस्टिस फायज सीसा है, उसका एटीट्यूड देखे ना, यानी कि वो बुला के ऐसे यानी कि लोगों को डांट रहा होता है और ऐसे कर रहा होता है कि मैं तो देख के ये पता नहीं ये चीफ जस्टिस ने बनाया किसको है, वो तो उस काबिल भी नहीं है। इतना रूड चीफ जस्टिस अगेंस्ट वैनम, उसके अगेंस्ट पीटीआई के अगेंस्ट, इमरान खान के अगेंस्ट, वो से कह रहा है जी कि ये दिस नियाजी बिलोंग टू दैट नियाजी। इतना यानी कि वो है। और सरदार लतीफ़ खोसा को कह रहा है जी तो आपने तो सरदार तो ख़त्म हो गए थे, अभी तक आप वो कर रहे हैं। मतलब कि उसने वेंजेंस रखी हुई है इसके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, और इज़ लाइक अ प्रॉपर पपेट मैन है वो, प्रॉपर। तो फिर खुद काजी क्यों है? अगर अच्छे फैसले नहीं देता तो खुद को काजी क्यों कहलाता है फिर वो?
जी जी ऐसा ही अपने है वो नाम तो। से काजी उतार दे फिर। हाँ काजी उतार दे, वो तो प्रॉपर यानी कि इस टाइम पे उसके हाथ में खेल रहे हैं, नवाज शरीफ के हाथ में है सारे ये, और फजूल में भी बना हुआ चीफ जस्टिस। और अवाम की वजह से सब कुछ हो रहा है, और कोई नहीं, सिर्फ अवाम की वजह से होती है, लोगों की। उसको नजर नहीं आ रहा कि जो बंदे गायब हुए, बंदे उठाए, वो इमरान रियाज खान को कहता है मैं जानता ही नहीं हूँ। हद होगी, यानी कि पूरी दुनिया में उसके खबरें लग रही है, कहता है मैं जानता ही नहीं इमरान रियाज खान को। इतना झूठा इंसान है ये। हमें ऐसे ही मिलेंगे ना, फिर इस कौम को इस तरह के सूट करते हैं लोग। वो देखा था आपने जो उसने कहा था इमरान रियाज खान को कि मैं जानता ही नहीं हूँ, मतलब कि who's the- कौन है वो? जी जी हमने देखा वो, सुना वो कि इसने इस तरह से बोला, मगर बात ये है कि हम वो खुद तो हैरान हो। ये तो उसने तो ये भी कहा कि मुझे भी नहीं जानता, वो हमदान को भी नहीं जानता हूँ। ये मैं इससे ज्यादा हैरान हो रही थी कि आपको कैसे नहीं जानते हो। आ देखे तो कुड़ी दे यार नू भी नहीं पहचानदा। पूरी दुनिया हमसे पूछ रही है कि इमरान राज की क्या न्यूज है, जब इधर तो इतना मतलब हर जगह पे शोर, और वो कह रहा है कि मैंने सुना ही नहीं है। वो पाकिस्तान में रह के जो बंदा जिसको चाहिए था कि सबसे पहले इस बारे में नोटिस ले और कोई कदम उठाए इस बारे में कि एक नाहक एक बंदे को उन्होंने किस तरह से कैद में रखा और सजाएं दी, उनको टॉर्चर किया गया, और जो जिनका काम था कि उसको इंसाफ दे उनको खबर ही नहीं है। अगर इंसाफ देने वाले ऐसे लोग होते हैं तो इनसे बेहतर है कि हमारे पास ये अदारा हो ही ना, बिल्कुल ही। अगर इस तरह के होते हैं, ऊपर से हमारे लोग, हमारी कौम इस तरह सोई हुई है जिस तरह से, उनको पता भी नहीं है, उनको खबर ही नहीं है कि हो क्या रहा है इधर। ऐसे लगता है कि उनको किसी चीज की परवाह नहीं रही। इन नकारा कौम की वजह से इन करप्ट लोगों को इतना मौका मिल गया, इतनी कॉन्फिडेंस इन्होंने दे दिया इस कौम में कि आज एक वो जो मोटा सा गेंडा है, वो क्या कहते हैं, बिलावल कह रहा था कि पीपीए जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो एक ऐसी एक जमात है जो कि जिस तरफ भी बैठेगी, जिस तरफ भी वो मुंह कर लेंगे, वही पार्टी जो है ना वो इक्तदार में होगी। आज वो इतने कॉन्फिडेंस से ये कह रहा था, मैं सुन रही थी और हैरान हो रही थी कि ये लोगों ने इन चोरों को एक दफा फिर से इस तरह के लाके तो कॉन्फिडेंस दे दिया है कि वो इस तरह की बात कर रहा था। फिर बस उसके जी, साथ अवाम के पास भी एक चांस है, ये आखिरी चांस है इनके पास कि वो किस तरीके से ये इलेक्शन करवाएं और इमरान खान को लेके आए। नहीं तो फिर अगर यही चलता रहा तो फिर यही इनके बच्चे और ये सारी फिर हुकूमत करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। इन्होंने आगे अपने पाकिस्तानी को अपनी रियाया समझ लिया है आगे ही। ना, आज उसका बयान आया कि ये पीपल्स पार्टी वो ऊंच है जो जिस तरफ बैठ जाए वही जमात जो है ना इक़्तिदार में। और मेरे ख्याल से ये इस्तेकाम पार्टी और नून लीग का आपस में हो रहा है, ये आपस में जो सीट्स हैं इनका इस मामले में वो एडजस्टमेंट करें, एक दूसरे को देंगे, एक दूसरे के पास करेंगे, ये भी एक दूसरे का साथ देंगे। ये आपस में इस तरफ लगे हुए हैं और कौम सुकून से सो रही है। लोग सुकून से सो रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि चोर एक दफा फिर तैयारियां कर रहे हैं उनके मुल्क में कब्जा करने का। मगर एक दफा वो उठ जाए ना, वो कह देना कि ये ऐसे क्यों हुआ, पूछ लिया करे ना, पुरम तरीके से इकट्ठे होके उधर पुरम प्रोटेस्ट करके पूछ लिया करें कि ये फैसला आया तो क्यों आया, किस तरह से आया। जब काजी को कोई पूछने वाला नहीं तो काजी फिर अपनी बेगैरती की इसी तरह इंतहा करेगा पाकिस्तान में। हाँ ये तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि चीफ जस्टिस एक्सटेंशन के बारे में सोच रहा है। मेरे ख्याल से इस साल उसने चले जाना है, लेकिन वो उसको एक्सटेंशन देने के बारे में ये सोच रहे हैं, क्योंकि जो अगला चीफ जस्टिस दूसरा के फैसले आने हैं तो कोई भी आके बैठ जाए, हमें क्या। बस ऐसा ही है, देखते हैं अभी क्या होता है। अच्छा रजल भाई, आपका आ रहा है ये जलसा किस पे, आपके चैनल पे आएगा ये जो पीटीआई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है? जी ये वे- आबिद भाई के, ये हम जो है ना सारे के सारे मिलके करवा रहे हैं। और ये यूट्यूब पे तो अपना टिकटॉक पे मतलब कि जहाज की ब्रॉड होगी। अभी मेरा ख्याल है कि आबिद भाई की ब्रॉड पे भी होगी, अगर आबिद भाई ने खुद को स्पीच नहीं करनी होगी तो। ये टेस्ट होगा स्ट्रीम यार्ड पे,
یہ ٹک ٹاک پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ہوگا لائیو، اور اس میں تقریباً 16 چینل پہ آن ہوگا یہ. اس میں 3 چینل اس میں فہیم بھائی کے ہوں گے، ایک میرا یوٹیوب چینل ہوگا، پھر میرا فیس بک پیج ہوگا، ٹویٹر ہوگا، انسٹاگرام ہوگا. اور اس میں جو سپیچز کرنے کے لیے بندے آ رہے ہیں اس میں صدیق جان ہے، بیرسٹر احتشام ہے، اور کیا نام اس کا، زلفی بخاری ہے. یہ اب تک کنفرم ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ 4-5 بندے اور بھی، جیسے عمیر وہ ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنا ایک اور سنگر ہے، اس کا کیا نام ہے یار، وہ خان صاحب کا ڈاکٹر ہے سلیمان، شاید وہ بھی آ جائے. سو وی آر ورکنگ آن اٹ. اور یہ 13 تاریخ کو ہے جی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو چلو اس کو پروموٹ کرتے ہیں 8 بجے کے ٹائم نا. یہ پاکستانی ٹائم کے مطابق ہے، پی کے ایس ٹی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ 4 بجے یو کے ٹائم نا. 8 بجے، ہاں جی، یو کے 4 بجے جی تقریباً. ٹھیک ہو صرف گیا. ایک ریکوائرمنٹ ہے، صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے. آپ نے اپنے ساتھ 4-5 بہن بھائیوں دوستوں کو لے کر آنا ہے، اپنا پاکستانی آئی ڈی کارڈ اور کریڈٹ کارڈ لے کر آنا ہے، بس. ایسے ہی ہے نا نظر بھائی؟ بالکل ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا یہ جی. آنا کدھر ہے؟ اچھا یہ بس پاکستانی آئی ڈی کارڈ اور کریڈٹ کارڈ، بس سمپل. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. چلیں آپ لوگ گپ لگائیں ذرا، میں دوبارہ آتا ہوں پھر تھوڑی دیر میں، دوبارہ انشاءاللہ آتے ہیں، ہم گپ لگائیں. ٹھیک ہے جی. آئی ڈی بھی لکھی ہے #UK یوٹیوب پہ، میرے چینل پہ ہوگا، فہیم بھائی کے چینل پہ ہوگا. مقصد ہمارا صرف یہ ہے جی کہ پاکستان میں ہماری آواز جو ہے نا یوٹیوبرز کی، یہ ٹک ٹاکرز کی، یہ جانا چاہیے. اور یہ ٹیم ٹک ٹاکرز جو ہے نا، آپ دیکھ رہے ہوں گے لوگوں کے ساتھ لکھا ہوا ٹیم ٹک ٹاکرز. تو وی آر دا ٹیم ٹک ٹاکر. سارے ٹک ٹاکر اس میں ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے کہ ہمارے گروپ میں یا کو بیٹھتا عابد بھائی کی یا نہیں بیٹھتا. سارے ٹک ٹاکر جتنے بھی ہیں اور جو خان صاحب کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام ٹیم ہے. سو وی آر آل ٹوگیدر. چاہے ہمیں کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ ہماری ساری ٹیم کا حصہ ہیں. اور جو بھی عمران خان کے لیے اور پاکستان کی کاز کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہنا چاہیے یار اس کو، سیلف ڈٹرمنیشن. سیلف ڈٹرمنیشن نہیں، فہیم بھائی، اپنا BFT، عزت حقیقی نفس کے آزادی. لیے، اپنی عزت کے لیے، خودداری کے لیے، عزت نفس کے لیے جو بندے کام کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں، وہ تمام کے تمام ٹیم ٹک ٹاکر ہیں. جی زبردست. سیلف ریسپیکٹ کے لیے جو بھی، جی بالکل. ایگزیکٹلی، سیلف ریسپیکٹ میں جو بندے کے لیے کام کر رہے ہیں، آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک کے لیے، پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، غریبوں کے لیے جو سوچ رہے ہیں، خان صاحب کے ساتھ جو کھڑے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ٹک ٹاک پہ کام کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ٹیم ٹک ٹاکر ہیں. اینڈ وی آر ورکنگ ٹوگیدر ٹو پروموٹ. اس میں یہ ہوگا کہ تو کانفرنس ہوگی 2024 کے جو الیکشن، ان کے بارے میں اظہار خیال کریں گے اسپیکرز اپنے، پھر ہمارے اپنے اسپیکرز بھی ہوں گے. اور اس کے بعد اس میں جو ہے نا پروموٹ کرنا ہے ہم نے پورٹل کو، جہاں پہ لوگ ڈونیشن کریں گے. جی او ابو ٹی. حمدان آپ ابو حمدان آپ کون سی تصویر لگائیں گے، یہ گنجے والی کی ریئل تصویر؟ آپ بولے کون سی لگانی ہے، لگا دیتے. بالکل نہیں لگانی، ان کو پروموٹ نہیں کرنا، ان کو بالکل BFT پروموٹ نہیں کرنا. آپ کو خاص طور پہ نہیں بتا نہیں، دوں میں یہ بات کہ جب کون آپ سی؟ نے پلیٹ، جی نظر بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ابو جی حمدان کا نظر تو بھائی. کیمرہ آن ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ان کا موڈ اچھا ہوتا ہے وہ کیمرہ آن کر لیتے ہیں. 1-2 دفعہ انہوں نے کیا بھی ہے، وہ کیسی بات نہیں ہے. میں BFT کے لیے بتا رہا ہوں، اگر آپ نے آنا ہے اسپیچ شیئر کرنے کے لیے وہاں پہ پلیٹ فارم پہ، تو یو ہیو ٹو کم آن دا کیمرہ پلیز. نہیں نظر میں بھائی جسٹ، ٹھیک ہے، نظر مسئلہ بھائی نہیں، آپ لوگ مجھے کر دیں اسپیچ. نظر بھائی مجھے ہالی ووڈ میں بلائیں گے تب کیمرہ آن نہیں ہوگا، تو یہ تو جلسہ ہو رہا ہے. نہیں، وہ میں اصلی بتا رہا ہوں، میں اصلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی جب آپ ایک پلیٹ فارم پہ آپ آتے ہیں نا، ٹی وی کی اسکرین کے اوپر، تو بڑا انکمفرٹیبل سا ہو جاتا ہے آڈینس کے لیے کہ آپ دیکھیں نا سارے کے سارے کسی کی پکچر نہیں آ رہی. اور میں آپ کو بھی یہ کہہ رہا کہ آپ کو پتہ نہیں کوئی ہوگی، کوئی شائنس، آپ کے اپنے ریزنز ہوں گے. لیکن میں نے دیکھا براڈز میں 1-2 براڈز ایسی چلتی ہے جس میں تمام لوگ کیمرہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس براڈ کی مور اٹریکٹیو اینڈ پرومسنگ. تو میں ایک بات بتاتا ہوں نظر بھائی، جی میں کنفیوژن دور کر دیتا ہوں. میں کنفیوژن دور کر دیتا ہوں. دیکھو، نہ تو مجھے فیمس ہونا ہے اور نہ ہی میں نے براڈ کی ویورشپ بڑھانی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ میرا مقصد ہے کہ آئیڈیاز دینا
اور اس پہ کام کرنا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے لیے آپ لوگ ہو، آپ ماشاءاللہ آپ کے چینلز ہیں، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، سو اینڈ سو فورتھ، ٹھیک ہے نا؟ میرا وہ مقصد ہی بالکل نہیں ہے. میں بیک گراؤنڈ میں کام کرتا ہوں اور خان کے لیے کہ بھائی اس کا میسج آگے جائے. اور پلس شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، میرے پیچھے یہاں کے جو ہے نا آپ کے نمبر 1 بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ آپ زیادہ سمجھدار ہیں. تو آپ کا بھائی دیکھو، ویسے ہی تو جب میں اتنے ریڈیکل قسم کے آئیڈیا لے کے آتا ہوں نا، تو آپ کے خیال میں وہ نہیں سن رہے بی ایف ٹی کو. آپ سمجھ رہے ہیں نا نظر بھائی؟ آپ تو یو کے میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ سسٹم ان کا. تو دیکھو، کسی نہ کسی نے تو وہ مشکل مطلب ڈیسیجن لینا ہے نا. تو اب میں نے لے لیا، میں بھی ایکسپوز ہو جاؤں تو کل کو بی ایف ٹی غائب ہو جائے گا. جب پرویز خٹک کی طرح بندہ انہوں نے پکڑ لیا، یا ارشد شریف کو، وہ تو بہت بڑا آدمی تھا، ہم تو اس کی خاک کے بھی قریب نہیں ہیں. ارشد شریف کو کینیا میں انہوں نے مار دیا. تو یہ ان کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مشہوری جو ہے نا، وہ اوبیسلی اس ریلیونٹ، بٹ یہ کہ جتنا بندہ بچ کے چلے اتنا خان کا فائدہ ہے. میرا صرف یہ ہے. ابھی میرے اور اوسی بھائی کے آپ پوائنٹ آف ویوز دیکھیں تو آپ دیکھ لو، آپ آپ سب لوگوں سے زیادہ کہ ریڈیکل نہیں ہے، ہم آپ دونوں. میری بات کو سمجھے نہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو سر آنکھوں پہ، لیکن آپ میری بات نہیں سمجھے. جب آپ ایک میڈیم یوز کرتے ہیں نا، کوئی بھی میڈیم ہو، ادھر ادھر کوئی مشہور ہونے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. ہم سارے یہ نا اپنا اپنا اپنی اپنی روزی کما رہے ہیں. میں بھی کوئی مشہور مشار نہیں، اور یہ خاص ٹک ٹاک چلائی جاتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یو ہیو آل یور رائٹ ٹو کیپ یور سنس انونیمس. اگر آپ چھپا کے رہنا چاہتے ہیں، دیٹس فائن، دیٹس نو پرابلم. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ کانفرنس کر رہے ہیں. اگر اس کانفرنس میں اسپیچز ابھی ہم نے فائنل نہیں ہوئے کن کنہوں نے، ابھی تو میرے صرف جو جو گیسٹ ہیں نا وہ فائنل ہوئے ہیں. ابھی ہم نے کل پرسوں میٹنگ کر رہے تھے اور ہم ڈسکس کر رہے تھے. ہمارے تو 50 ہمارے اپنے ڈبیٹر بن جائیں گے، اپنے بندے بن جائیں گے جنہوں نے اسپیچز کرنی ہوں گی. ان میں سارے آپ لوگ ہیں. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ وین آپ دنیا کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ پاکستان کی مارکیٹ، میں یہ چاہ رہا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی آڈینس کو میں نے اٹریکٹ کرنا ہے. تو میں بلیک اسکرین کے ساتھ نہیں کر سکتا. میں نہیں سمجھتا میں ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہوں یا ان کو اپروچ کر سکتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ویژولز ہوں گے تو دیٹ از مور اٹریکٹیو. یہ آپ اسٹریٹجی سمجھ لیں، مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی. اگر آپ نے مارکیٹنگ پڑھی ہے، بزنس مارکیٹنگ میں دیکھیں تو آپ کو پکچر دکھانی پڑتی ہیں، اس میں رنگ بھرنے پڑتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں بڑی پڑتی ہیں. آپ اس کو ایک پکچر کے اوپر چلائیں گے تو دیٹ ول بی اے ڈفرنٹ اسٹوری. ٹھیک ہے، میرا اس پوائنٹ آف ویو سے بات کروں. باقی اگر آپ کے پیچھے آئی ایس آئی لگی ہوئی ہے یا کوئی بندے لگے ہوئے ہیں تو آپ انونیمس رکھیں. آپ کو فی الحال میں تو بچا ہوا، مجھے تو کسی نے کچھ کہا نہیں ہے، صرف گالیاں نکالی ہیں مجھے ٹیکسٹ میسج کر کر کے، کہا ہے کہ تم جہاں بھی ہو ہم تمہیں دیکھ لیں گے. میں نے کہا فائن. تو میں نے ان کو بلاک کر دیا تھا. تو میری سٹوری تو اتنی سی آئی ہے، میرے کو زیادہ پیچھے نہیں لگے ہوئے. تو بہرحال ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ آئیں، جب بھی کوئی بندہ آئے، ابھی ہم لسٹ بنے گی. فہیم بھائی جب آئیں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے لسٹ جب پوری بنے گی، ظفر آئے گا، فہیم بھائی آئیں گے، تو ایک لسٹ جب بنے گی تو وی ول ان لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ جب آئیں تو کیمرہ آن کریں. بس اتنی سی ریکویسٹ. نہیں کرنی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی خوشی نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، میں مین میں مقصد بھی ہے آپ کو دیکھو ایک میسج. ویڈیو بھیجوں گا نظر بھائی، وہ دیکھنا ذرا، اچھا، بیفٹی بھائی آپ کو بھی. دیکھو، اچھا ٹھیک ہو گیا نظر بھائی. اگر آپ میری جگہ میسج کرتے ہیں، فوزیہ خان کرتی ہے، فہیم بھائی کرتے ہیں، یا زین حسین کرتے ہیں، جو بھی کرتا ہے، ہمارا مقصد صرف میسج. ابو حمدان کوئی بھی میسج کرے، ڈزن نہیں، مجھے مائک پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا مین مقصد ہے میسج. تو جو بھی ڈیلیور کرے گا از فائن، کیونکہ ہمارا تو مین وہ ہے کہ نئے گیسٹ کو ہم موقع دیں. ہم تو روز یہاں بولتے رہتے ہیں. اگر کوئی پاکستان سے اسپیکر آ رہا ہے یا یو ایس اے سے آ رہا ہے یا کوئی انٹرنیشنل اسپیکر ہے تو ان کو زیادہ ٹائم دیں گے، اور پریفر دیٹ پہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا آئیڈیا بھی بالکل اچھا ہے، مگر مین چیز ہے کہ بھائی ان کو ذرا میسج. بی ایف ٹی نیچے ایک بندہ ہے حامد عنایت، یہ پتہ نہیں یہ کون بندہ، یہ کیا لکھ رہا ہے، اس کو ذرا انوائٹ کرنا، ذرا سامنے سے بات کرنا. یہ کون بندہ ہے یہ حامد آپ عنایت؟ کوئی ہے یہ، ان بلائیں ذرا ان کو بی ایف ٹی. یہ اچھا اوپر آپ مائک پہ نہیں آ سکتا، بولتے ہیں دیکھنے آئے، پھر آ جاؤ بھائی، دیکھ لو. دیکھنا ہے تو بتاؤ کیا کیا دیکھنا ہے، ہم بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو. سامنے بتاؤ. اس آئے کے اس کے کیا یاد کر لو اپنے دیکھنا دیکھ لو. فرمائش کرو، ہم دکھا دیتے ہیں. بوم جان کو کیا جھاڑے کہہ ماریں رہے گے، ابھی پیچھے سے آواز آئی ہے کوئی. نہیں پہلے نہیں، پرائیویٹ نہیں میں نہیں، کوئی دکھائیں. نہیں ہے سر، کوئی نہیں ہے سر. ابو حمدان لائیو پہ نہ جی. دکھائیں، پرائیویٹ میں دکھائیں. ان کو پرائیویٹ میں دکھا دیں. یہ گنجا صاحب نہیں نظر آ رہا، اس کو گھر پکچر کو لے جاؤ، فریم کرا کے دیکھو. یہ بو نہیں، یہ ہمدان جو سامنے، یہ بو ہمدان ہے نا اوپر، یہ شیو کیا ہوا سر کو. ہاں ہاں ہاں. ہاں معاف کریں. ایک دفعہ مجھے بھی نظر ملا تھا، بھائی، میں نے موقع دیکھا، مجھے تو اور نہیں ہوئی.
नजर भाई इतने बुरे दिन आ गए यार। ये रिटायरमेंट के बाद की पिक्चर इनकी। ये इनकी फ्यूचर इतनी जल्दी रिटायर नहीं होते सर, अभी तो 43 हुई है उम्र। ये आपने पहले लगा लिया ना कि जब रिटायर होऊंगा तो फिर मैं यूं हो जाऊंगा, इसलिए आपने लगा लिया। अभी तो 43 है। कैमरा ऑन हो चले गया था। चले, आप कहते हैं तो मैं अपनी रिटायरमेंट की फोटो लगा लेता हूँ। हाँ ना, नहीं एक दफा इनका कैमरा ऑन हो गया था और मैंने देखा इनको। ये मैं खुद सोच रही थी इनको इतनी जल्दी ये क्या हो गया, डिफरेंट, टोटली डिफरेंट लग रही थी इधर। यार हम तो भाई ऑन करें यार जरा। क्या करूँ सर? कैमरा ऑन कर दे जरा, कैमरा ऑन कर। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, वो देख लेना, वो वीडियो में पता चल जाएगा आपको मैं क्यों नहीं ऑन करता। अच्छा चले चले, छोड़े इस बात को, मजाक खत्म करें। ये जैन बैठा है, बड़ा खामोशी से बातें सुन रहा है। जैन को बुलाएं जरा। जैन आप आए जरा। आप क्या कहते हैं ये नवाज शरीफ का जो बहार हो गया है, इसका कर दिया, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? जैन शॉप में काम कर रहे हैं, जैन बिजी है हैं हम भी जी। शॉप, मैंने भी वो एडिटिंग पे अपनी वीडियो लगाई हुई है जो मैंने अभी अपलोड करनी है। हम भी काम कर रहे हैं। ओसी भाई वेलकम, ओसी भाई वेलकम। गल खत्म हो गई, ओसी भाई आ गए ने, हुण गल्लां टुरन गईयां जी। ओसी हाउ आर यू? ओसी ओसी कैमरा ऑन करे जरा अपना। जी थैंक यू वेरी मच नजर अब्बास भाई, आपकी नाम जनाब एक शेयर करता हूँ। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपकी सुन रहा था कि बकौल शायर के, कौन कहता है कि उम्र रफ्ता लौट के आती नहीं, कौन कहता है कि उम्र रफ्ता लौट के आती नहीं, जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। हमें तो आप तो माशाल्लाह जनाब, हमारी आप बीएफटी भाई को कह रहे हैं ना तस्वीर लगा लें, तो अपना नजर बास भाई हमने तो अभी शादियां भी करनी है, हमने हनीमून मनाने हैं अभी, और जनाब रीमा के डांस भी देखने हैं। तो आप चाहते हैं अभी से ही हम इन एजेंसियों के निशाने बन जाएं भरी जवानी में। तो इसलिए हम, जैसे वो कहते हैं ना, ये फौजियों ने, वो कहते हैं खामोश मुजाहिद, तो ऐसी बात है। क्यों बीएफटी भाई? ये अच्छा मेरा विंगमैन आ गया, मैं तो कल्ला कल्ला बिल्कुल ओसी, फायरिंग बिल्कुल लाइन में था। बिल्कुल ओसी, ऐसे ही है। नहीं मैं तो वैसे, ये है मेरा तो पता है इसको, बीएफटी ने मुझे देखा हुआ है, फहीम भाई ने भी। तो वी आर मुझे जस्ट भी कॉमन देखा हुआ है पीपल। फहीम भाई ने, फहीम भाई ने देखा हुआ है, पूछ लेना जी। हम तो वी आर जस्ट कॉमन पीपल, लेकिन रिश्तेदारी कराने लगा है। देखा हुआ फलाने ने देखा हुआ है। ओह माय गॉड, नहीं, ਅਸੀਂ खुदा क्या ਮੂੰਹ से ਦਿਖਾਈ मतलब पता। ਲੈਣੇ की ਆ, हो गया जी। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਲੈਣੇ ਆ। हम दे असल में भाई अपना नजर भाई की बात बिल्कुल ठीक है, ये इट्स ऑल अबाउट विजुअल्स, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि प्रेजेंटेशन जो होती है वो मैटर करती है, लेकिन ये हमारी जो जॉब मार्केट है जो सियासतदानों की है, पाकिस्तानियों की, तो वहाँ बीएफटी भाई अगर सना राणा सनाउल्लाह जैसा बंदा चल सकता है उसके वीडियो में चल सकते हैं, तो हम तो फिर ठीक ही हैं थोड़े से। बिल्कुल हम तो बिल्कुल ठीक ही बिल्कुल। हैं। सो ऐसे ही है सर, जबरदस्त, आपको मुबारकबाद हम जनाब एडवांस देते हैं, बड़ा अच्छा आपने ये अच्छा इनिशिएटिव है, वैसे मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है जी। बाकी ये नजर भाई, आपने बात की या मैंने की या बीएफटी ने की, तो एक ही बात है। असल में आप हमारे माफिया जमीर, तो सर मरना आप तो सब मैं जो है, एक थोड़ा बात सा बताता आगे हूँ थोड़ा आपको। सा पीछे, थोड़ा सा जल्दी चले जाएंगे और क्या होगा। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, वो अपने कंसर्न अपनी जगह है, लेकिन मैं आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग के इफ यू वांट टू कीप योर सेल्फ अवे, दैट्स फेयर इनफ। मेरा मकसद, मैं बड़ा पैशनेट हूँ एक चीज़ के बारे में। मैंने अभी कुछ सोशल मीडिया के साथ मेरा कोई इंटरेक्शन बहुत पुराना नहीं है उसी, मैं तकरीबन साल एक से हूँ, पिछले जून जुलाई से, अप्रैल मई से जब खान साहब की हुकूमत गई है। उसके बाद फिर मेरे कुछ टिकटॉक पे कुछ ऐसी थी लाइव, वो जो ना वो बहुत ज़्यादा चल गई, 7 लाख 8 लाख तक चली गई, लोगों के मैसेजेस आ गए यूट्यूब करो, तुम्हें यूट्यूब करना चाहिए। सो मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, 7,500 ना करते लोग आगे साथ मिल गए। सो वो हुआ ये कि मेरा अब ये सारी चीज़ें देख के, पाकिस्तान के हालात देख के, मेरा एक बड़ा पैशन है। मैंने देखा सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो एक्टिव जो चीज़ जा रही है वो टिकटॉक है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा मसला है,
وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ ہمارے پاکستان میں نہیں دیکھا جاتا زیادہ، اور لائیو جو ہماری براڈ کاسٹ ہوتی ہے ہماری عوام میں، جو عوام میں ہماری جو نا باز گیس عوام میں گھوم رہی ہے، اس کو میں لے کے جانا چاہ رہا تھا پاکستان تک۔ اس کے لیے میں نے کافی دفعہ، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، میں نے عابد بھائی کی براڈ کو کئی دفعہ میں نے لائیو دکھایا یوٹیوب کے اوپر۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے نا، آپ کو بہت ساری ان کی ویڈیوز مل جائیں گی وہاں پہ لائیو، گھنٹہ گھنٹہ 2 2 گھنٹے لائیو چلتی ہے، تو میں چلا دیتا ہوتا ہوں۔ تو میرا یہ بڑا دل کرتا ہے کہ یہ یوٹیوب کا جو ٹک ٹاک کا ایکسیس ہے نا، یہ پاکستان تک اگر ہو نا، تو لوگوں کی جو تھنکنگ ہے، جو آپ ڈسکشنز کرتے ہیں، اتنی اسکیل قسم، اتنی زبردست قسم کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، پوائنٹ آف ویو آتا ہے، لالا بڑی بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، تو یہ ساری جو ہے نا، یہ پاکستان تک پہنچے اور پاکستان کے بڑوں تک بھی جائیں۔ تو اس کے لیے مجھے بڑا پیشنیٹ ہوں میں اس معاملے میں نا، کہ یہ سارے اکٹھے ہوں۔ میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ 2 4 اور بھی جو لوگ ہیں جن کے چینلز اور ہیں اور وہ صرف ٹک ٹاک کام کرتے ہیں، اگر وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کر جائیں تو میرا خیال ہے بڑا اثر پڑے گا اس چیز کا۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں اتنا اثر پڑ گیا کہ اگر فنڈ ریزنگ بھی ہو تو وہ ان کا سلو ہو جاتا ہے نیٹ۔ ابھی میں بی ایف ٹی کو کہہ رہا تھا، میں کہ یار اب دن کے ٹائم ان کا نیٹ بند کروانا کسی دن کو، بڑا جلسہ کروا کے نا، ارینج کر کے۔ اور اس نے ظفر نے کافی کام کیا، لوگوں سے ملاقات کی ہے، مختلف براڈوں میں جا کر ان کو کہا کہ یار اپنی براڈیں چلائیں، لیکن ہم اپنی یہ نا شو کریں، اپنی اسٹرینتھ شو کریں کہ وی آر یونائٹیڈ، آل ٹک ٹاکرز، آل براڈ، جتنے براڈ کرنے والے اپنا اپنا کام کرتے رہے، نو پرابلم، لیکن جب کسی کے جلسہ ہو، جب کسی کی براڈ ہو، سارے وہاں پہ اکٹھے ہوں اور وہاں پہ اپنی اسٹرینتھ شو کریں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ میرا مقصد، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویژولز بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ بی ایف ٹی آپ نے دیکھا ہوگا، جب ہم چیزوں کو کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی یہ میڈیم اصل میں اس قسم کا ہے، کیا کہہ لیں، یہ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا جتنا بھی ہے انکلوڈنگ سوشل میڈیا، اس میں ویژول بہت کاؤنٹ کرتے ہیں، آپ کی پریزنٹیشن بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ تو دیٹس آل، اوور ٹو یو فہیم بھائی، تو آگے اس میں نظر بھائی، میں جی فہیم بھائی ویلکم سر، جی فہیم بھائی بھی آ گئے ہیں جناب، ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں جیسے یہ فہیم بھائی ہیں نا ہمارے، یہ ہیں ایک سیزنڈ سیاسی ورکر ہیں یہ، بلکہ خود اعتراف بھی اس چیز کا کرتے ہیں کہ یہ جب چھوٹے سے تھے، میرا خیال ہے 5 سال کے تھے، تو اس وقت سے انہوں نے سیاسی جو ہے تحریکوں میں حصہ لینا شروع کی، یعنی سیاسی ایکٹیویٹی ان کی شروع ہو گئی تھی 5 سال سے۔ تو ہم جو نظر بھائی، ہم جیسے لوگ ہیں نا، ہم میٹرز ہیں۔ ایک تو پیشے کے اعتبار سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں پالیٹکس، ہاں کرنٹ افیئر کے ساتھ، جو پالیٹکس کے ساتھ ان چیزوں سے ہے، لیکن ایکٹیو پالیٹکس سے ہمارا لینا دینا ہی کوئی نہیں، ایک بات۔ اور پھر ویوز بھی میں نے ابھی جو میری آپ پروفائل دیکھیں گے نا، میں نے بہت سی ویڈیوز پہلی جب یہ بنائی تھی نا اپنی آئی ڈی، تو میں گٹار بجایا کرتا تھا بیسکلی اس پہ، یعنی میرا جو شوق ہے گٹار اور پیانو، میں ایک اچھا پیانسٹ ہوں، میں ایک اچھی گٹار بجاتا ہوں، تو وہ دکھائیں گے آپ کو کبھی بھی جا کے۔ تو ہماری تو محفل اور تھی، ہم تو یہاں آتے تھے، بڑے ویو تھے میرے، یعنی ابھی تو ویو نہیں آتے نا، کیونکہ ہم بڑی اسکیل سی باتیں، آپ کو والی بات، ہم اسکیل باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ مزے کی جناب، پیچھے بیک گراؤنڈ پہ سارا میوزک لگائیں، پیچھے ہم میوزک لگایا، میں لائف چلایا کرتا تھا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ ہم اچھی سی گٹار بجاتے تھے، اور نیچے بڑی اچھی محفل ہوتی تھی، یعنی کہ یہ نہیں کہ بوڑھے بوڑھے بابے بیٹھے ہیں نیچے کافی نیچے بندے بیٹھے ہوتے تھے، اور بڑی شب غم چلتی تھی ہماری شعر و شاعری۔ تو ہم تو یعنی کہ، اور اب ہم جو سمجھ لیں کہ جسے کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی پھر صحیح۔ تو ہم تو خان صاحب کے پیچھے، اور یہ جو ملکی حالات ہیں نظر بھائی، یہ دیکھ کے کڑتے رہے، اور پھر اسی لیے ہم آ گئے اپنی، سمجھ لیں میٹرز کے طور پہ، کہ جو حسب توفیق ہماری بات ہوتی ہے، یا ہمارا کوئی اتنا ہم پارٹیسپیٹ جس لیول پہ بھی کر سکتے ہیں، وہ کسی کے پیچھے کھڑے ہونے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سپورٹ سے یہ ہمارا مکاز حل ہو رہی ہے، تو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کسی کے آگے کھڑے سے ہونے سے ہوتی ہے، ہم اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو باقی یہاں جو کاروان کے ہمارے اصل جسے کہتے ہیں کہ مونیٹر ہے ہماری کلاس کے، اور جو رہبر کارواں ہیں ہمارے ٹک ٹاک پہ، وہ تو محترم فہیم صاحب ہیں جناب۔ تو سر ویلکم، اوور ٹو یو فہیم بھائی۔ سر جی ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਸਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ
ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ PTI 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਆਏ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਰਕ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 40-45 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਜ਼ੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਬਰਾਡਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ UK ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਸੋ ਕਦੀ ਆਫ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। सो बाकी आप लोग बात करें। मैं तो आप लोगों की नासिर भाई बैठे हुए हैं, नज़र भाई बैठे हुए हैं। ਸਰ ਮੈਂ अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त अवेलेबल हो जाना, मैं थोड़ा टाइम मिल जाता है। बड़ी तो मेहरबानी। सर इसमें इस तरह है कि 2-3 चीज़ें हैं जो बस हम डिस्कशन बड़ी अच्छी चलती है हमारी, सब कुछ है। मसला सिर्फ यही है कि प्राइमरी फोकस तो हमारा ये है कि हमारे मुल्क जो है ना वो ठीक ठाक रहे और उसकी ही वजह से हम लोग हैं। लेकिन उसके अंदर जो प्रॉब्लम आई हुई है वो ये है कि बड़ी पहली पुरानी बात है, एक बंदे ने कहा था कि नवाज शरीफ ने ਤੁਹਾਡੀ फौज ਨੂੰ पंजाब पुलिस बना देना, और वो मेरा ख्याल है जिस बंदे ने वो बात की थी वो काफ़ी हद तक वो दुरुस्त है। वो पंजाब पुलिस बन गई है। पंजाब पुलिस के काम क्या होते थे कि नाजायज़ लोगों से पैसे लेके किसी दुश्मन के घर जाके उसकी माँ को मारना, नाजायज़ पर्चा देना, किसी के ऊपर चर्च डाल देनी, किसी के ऊपर पकड़ के उसको थाने में बुला के जलील करना, इज्जत ख़राब करनी, ये पंजाब पुलिस की सेट जो थी ना, आई मीन जिसकी प्रोटोकॉल में खत्म वो ये थी। अब आता ये है कि वही चीज़ हमारे इधर रिफ्लेक्ट हो गई है। अब रिफ्लेक्ट क्या हुई है, और उसके साथ अब एक और जो सबसे बड़ा नामराज हुआ, जैसे तो वो शुरू से ही खराब थे हमारे जो जुडिशरी है। देखिए अगर आज पकड़ के किसी को जो जज को पकड़ के तो जूते मारे जाएं तो वो यही कहेगा कि जी मैनू ते जी मैं। अब मुझे याद है कि एक ना वो एंकर है गुलाम हुसैन, ये कभी ARY पे आता था, तो एक दिन लकीली मैंने खोला तो वो कह रहा था कि जजेस क्या करें कि उसके भर के बाहर कंटेनर में बम भर के खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि जब सुबह आया गल ना की थी कंटेनर तेरा असी उड़ा देना। ये इस किस्म की जो सूरत हाल डेवलप हुई है अब, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल आंखें खोली हैं वो 70s में खोली हैं, क्योंकि मैं मैट्रिक 70s में किया था। तो उस वक्त हमें वो सर उस वक्त वो एक तमाशागीर चल रहा था, वो भुट्टो, उसके पीछे हम भी छोटे छोटे जो भी होते थे नारे लगाते फिरते थे। सो मैं सो कि जिस दिन भुट्टो ने ये कहा कि मैं शराब पीता हूँ, उस दिन मैं गोल जो भी उसके जलसे में था। तो ये सारी चीज़ें, अब इसमें ये है कि हमारा रोल जो है ना वो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे खराब जो है ना वो जुडिशरी का है। वो खड़े ही नहीं हो सकते, उनके उनके उनकी पल्ले ही कुछ नहीं है। फिर एक आखिरी बात मेरे ज़हन में आती है कि यार जब खान साहब की हुकूमत थी, सब कुछ था, आपने इस अदारों की इम्प्रूवमेंट के लिए कौन से स्टेप लिए? आप तो सारा दिन ये इनके बंदे तो आपस में ही लड़ते थे, तो क्या हुआ? ये है मतलब। अच्छा नहीं, देखिए 2-3 बातें हैं। मैं थोड़ा सा पता नहीं बाकी लोगों को एंगेज कर लें तो ऐसे ना लगे कि हम क्रॉस टॉक ही करते रहे, बाकी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें।
نیچے سے نظر بھائی سے شروع کر لیں، ابو حمدان، لالا نایت اللہ، فور ایور، پی ایف ٹی اور او سی، اس ڈیکورم میں مینیج کر لیں۔ نظر بھائی، یہ جو سوال کیا ہے انہوں نے، میرے پاس اس کا ایک جواب ہے، تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں جو ناصر بھائی نے سوال کیا ہے؟ ہاں سر، میں اٹھا تھا تھوڑی دیر کے لیے، میں سن نہیں سکا، پلیز کریں گے تو دوبارہ کر ریپیٹ کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو بڑی آئیڈیلسٹک اپروچ تھی، تو خان صاحب بہت ساری چیزیں نہیں کر سکے، شاید جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ناصر بھائی یہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ادارے تو ڈے فرسٹ سے ہی خراب ہو گئے نا آپ کے، لیکن آپ کو ایک 3.5-4 سال کا سیگمنٹ ملا اور یو آر آنیسٹ، یور ٹیم واز ویری گڈ، جس میں آپ کہتے تھے کہ میرے پاس بڑی اچھی ٹیم ہے، بہت اچھی ہے۔ اس ٹیم نے اس سسٹم کو کرپٹ، دیکھیں نا، ان کے ہی زمانے میں وہ جو عامر فاروق کا جج تھا، وہ لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ کے سامنے کھڑے ہو کے 5 روپے وہ ایفیڈیوٹ لے رہا ہے۔ آپ کی گورنمنٹ کا، آپ کے وزیر جو قانون ہوتا ہے یا اس کی، یا آپ کا جو اٹارنی جنرل ہوتا ہے، اس الو کے پٹھے نے اس وقت لینے کی جی وہ قانون میں کر گیا، اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کوئی ریزولیشن، کوئی قرارداد، کوئی اسمبلی میں کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا، اب وہی عامر فاروق جو وہاں بیٹھا اس وقت، اس کا کس کر رہا تھا بیٹھا، وہ جو شباز شریف ہے ہائی کورٹ کے، اس کے چیمبر کے اندر وہ تصویر آئی ہوئی ہے، وہ بندہ اٹھ کے آگے اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگ جاتا ہے، تو پھر کیا اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ جب ہم نے اس وقت آپ کا جو راجہ بشارت بیٹھا ہوا تھا ادھر لاہور میں پروونشل لا منسٹر، اور فیڈرل میں وہ ایم کیو ایم کا وہ جو خسرا نما تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، اس ساری لیگل ٹیم نے جو لیگل گورنمنٹ کی مشینری تھی، آپ اس وقت ایکٹیو تھے، باجوہ بھی آپ کی بات مان رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، باجوہ کے کہنے پہ نواز شریف اگر جا سکتا تو اس کے اندر امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ اب کیا ہے کہ جی اب جی وہ خراب ہے، بھی خراب ہیں تو پھر تو وہ تو 70 سال سے خراب چلے آ رہے ہیں، جب آپ کو ٹائم ملا آپ نے کیا کیا؟ اسی طرح کی ایک اور اس میں بات نکلتی ہے کہ اگر بے نظیر جب گورنمنٹ میں آئی ہے، اگر وہ ان جو بھٹو کے قاتل تھے جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی، وہ اس میں جوڈیشری شامل تھی، فوج تو کہتی ہے جی ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ تو ججوں نے کیا۔ فوج کو آج کسی جرنیل کو پوچھ لو، وہ کہے گا جی میں نے، ہمارا کیا کام ہے ان کا، ہم اب اس جج کو پکڑے جنہوں نے، وہ وکیل پکڑے، وہ اٹارنی جنرل پکڑے، وہ پکڑے جنہوں نے سزا دی ہے، تو بات تو کسی حد تو ٹھیک ہے کہ وہ کسی ایک سائے کے پیچھے بیٹھے۔ آج بھی اگر اس کے بعد اس نے بے نظیر کو گولی لگی، اس کے بعد جی ہم مر گئے، ہم شہید ہو گئے، ہم مر گئے، یہ ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے تو اس کی انویسٹیگیشن جو ہوئی وہ بھی وہی ڈیفیکٹو ہے، ایک پولیس والے کو پکڑا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اندر کیا، اس کے بعد اس کو پھر وہیں دکھا دیا، ماڈل ٹاؤن میں قتل ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی گورنمنٹ آ کے اتنی اگر انکیپیبل گورنمنٹ آتی ہے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے، تو پھر ایسی گورنمنٹ سے ملک کی گورننس تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، پھر آپ الزام ہی دیتے رہے۔ یہ تو یہی ہے کہ جیسے مجاہد بننا پڑتا ہے، جیسے ہم لوگ کسی زمانے میں، ہم بھی اچھی کسی پوزیشن پہ کام کرتے رہے ہیں، تو نیچے سے تو سٹاف گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، لیکن بولڈ سٹیپ تو لینے پڑتے ہیں، یا آپ ہے نہیں یا گاہک ہے نہیں، یہ تو پھر کسی نے کچھ نہیں۔ دیکھیں نا، آپ کے ادھر دیکھیں کہ پنجاب کی جو یہ جو فواد حسن، فواد کیا ہے، یہ فواد ملک جو تھا، پلیز جو مائنڈ نہ کیجیے گا، یہاں پہ آپ نے سوال کرنا تھا، آپ اپنا ڈیٹیل میں چلے گئے ہیں، آپ میرا اپنا سوال سوال۔ یہی ہے سر جی، میرا سوال یہی ہے کہ اگر ہم یہی جوڈیشری جو اتنی کرپٹ ہوئی ہے، ہم نے اپنے دور میں اس کے لیے کیا کیا، اس کی درستی کے لیے کیا کیا؟ اچھا، مجھے نا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ جی وہ جو لوگ کہتے ہیں بھٹو کو ہم نے نہیں مارا، وہ جو فوج کہتی ہے بھٹو کو ہم نے نہیں مارا، عدالتوں نے مارا، کہتے تو ٹھیک ہے، ابھی آپ کے یہ لفظ ہیں، ابھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ فوج ٹھیک کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اس کو نہیں مارا، آپ اس کا مطلب کی چیزوں کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں نا؟ دیکھیں، اسی طرح جس طرح آپ ایگری کر رہے ہیں نا عمران کے ساتھ، اسی طرح عمران آپ کے پاس ایک بندہ آئے، نظر عباس، وہ آپ کو کہے، آپ کو فائل دکھائے، بات سنیے گا پلیز ذرا، جی جی آپ جی کے پاس میں آؤں اور آپ کو میں دکھاؤں کہ یہ پروف ہیں، یہ ویڈیوز ہیں، یہ پکچرز ہیں، یہ بندے بڑے کرپٹ ہیں،
ये जो ओसी साहब हैं, ओसी साहब को किसी तरीके से हमने निकालना, ये बंदा बड़ा करप्ट है, आपको मैंने सारे प्रूफ दे दिए, ठीक है। जी 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 आपका मैंने इत्मीनान हासिल कर लिया, आपके घर के अंदर मैं चला गया, आपने अपने